ہوئی آگ میں اپنے آپ کو جھونک دے. کیوں نہیں جھونکتا؟ وہ اس حقیقت کو سچ سمجھتا ہے کہ یہ آگ ہے، اس میں داخل ہونے سے جل جاتا ہے، جلنے سے انسان مر جاتا ہے. اس پہ اس کا یقین ہے نا. اگر یہ یقین ہو کہ یہ غلط نظام جو ہے، اس غلط نظام کا نتیجہ اسی طرح سے ہی جل جانا ہے، تباہ ہو جانا ہے، اگر اسی طرح یقین ہو جیسا آگ کے متعلق یقین ہے ہمیں، تو پھر تو کوئی بھی دانستہ آگ میں نہیں کودتا. وہ تو کوئی پاگل ہوتا ہے وقتی طور پہ جو خودکشی کرتا ہے. تو یہ قرآن پڑھنے کے باوجود، یہ تنظیرات دیکھنے کے باوجود ہم جو اس سے وہ سبق نہیں لیتے، تو ہم اسی مقام پہ ہیں جس مقام پہ وہ مکذبین تھے. ہم بھی تکذیب کرتے ہیں اس کی. اور پھر تکذیب کا لفظ تو خود بڑا جامع لفظ. ایک تو انکار ہوتا ہے، قرآن نے یہاں انکار نہیں کہا. تکذیب ہوتی ہے کہ کسی چیز کو زبان سے تو مان لینا، لیکن عملاً یہ کہنا کہ نہیں صاحب بات ایسے ہی ہے. یہ ہم مکذبین ہیں، قرآن کو ماننے والے. کہیں متعین طور پر بیٹھ کے جو بھی چاہیں ذرا دیکھ تو لیں اس کے اندر سے، اور پھر اپنے معاشرے کو اس آئینے کے سامنے دیکھ لیں کہ قرآن کیا کہتا ہے اس کے متعلق. پھر نظر آ جائے گا کہ ہمارا یہ دعویٰ کہ یہ خدا کی کتاب ہے، اس کا ایک ایک لفظ جو ہے حقیقت ہے، واقعتاً ایسا ہے، ایسا ہو کر رہتا ہے. کہاں تک ہم اسے مانتے ہیں اور کہاں تک اس کو جھٹلاتے ہیں، کہاں تک ہم صادقین میں سے ہیں اور کہاں تک ہم مکذبین میں سے ہیں. کہا دیکھتے ہو اپنی آنکھوں سے. اب اصلاؤہا، اب تو اس میں داخل ہونا پڑے گا. اور اس کے بعد ہے کہ اب فاصبروا او لا تصبروا سواء علیکم، چیخو چلاؤ، دہائی دو، یا صبر سے برداشت کر جاؤ، یکساں ہے، کچھ فرق نہیں پڑے گا. جب وہ تباہی آ جاتی ہے اس وقت دہائی دینے سے کچھ نہیں ہو سکتا. وہ تو اس سے پہلے کی بات ہے کہ جب ابھی اس کا مہلت کا وقفہ ہوتا ہے کہ تم اپنی روش میں صحیح تبدیلی پیدا کر لو، تو یہ جو تبدیلی پیدا کی ہوئی ہوتی ہے اس کا نتیجہ ہوتا ہے جو اس تباہی کو ٹال دیتا ہے. ایسے نہیں وہ رک جاتی. اس میں تو کہا تھا کہ ما لہ من دافع، کوئی اسے روک نہیں سکتا. اور جب آ جاتی ہے تو اسے کوئی روک نہیں سکتا. اس سے پہلے پہلے کی بات یہ ہے، کہا یہ سارا کچھ جو ہم نے کہا ہے تم سے، عام تصور ہمارے ہاں یہ ہے. اور جب بھی آپ دیکھیں گے اچھے اچھے واز ہی نہیں، اب تو ہمارے ہاں کے انٹلیکچوئل جو ہیں وہ بھی جب آتے ہیں، خاص طور پہ اب ٹی وی پہ آتے ہیں، وہاں بھی وہ بظاہر باتیں نظر آتی ہیں کہ بڑی معقول ہوتی ہیں، لیکن ذرا گہرائی میں جا کے دیکھیے، کہتے وہ بھی یہی ہیں کہ پھر اس کی سزا مل کر رہتی ہے. سزا ملنا ہوتا ہے اس کا. سزا کا تصور ویسا ہوتا ہے کہ جرم کیا ہے، کسی اور نے اس کے متعلق آ کر سزا دی ہے. قرآن کا قانون مکافات عمل عجیب ہے. ایک تو سوسائٹی ہے نا، سوسائٹی کے اندر تو یہ ٹھیک ہے کہ کسی نے اگر کوئی جرم کیا ہے جسے سوسائٹی نے جرم قرار دیا ہے، اس کی سزا جو ہے وہ تو ٹھیک ہے، سوسائٹی کی طرف سے ملتی ہے، یہ وہ سزا ہے. خدا کے ہاں سے اس انداز سے سزا والی بات نہیں ہوتی. اس کی سزا تو یہ ہے کہ آگ میں انگلی ڈالو تو وہ انگلی جلے گی اور اس سے اتنا درد ہوگا کہ سو نہیں سکو گے. 3 مہینے کی قید اگر سوسائٹی کر دیتی تو وہ عذاب نہ ہوتا جو ایک رات میں عذاب ہو جائے گا تم پہ. یہ عذاب کسی عدالت کی طرف سے نہیں ملا، جیلر کی طرف سے نہیں ملا، پولیس نے تشدد نہیں کیا. یہ سزا کیا ہے؟ یہ اس عمل کے اندر پوشیدہ تھی.
آگ میں انگلی ڈالنے کے لیے نہ سپاہی کی ضرورت، نہ تفتیش کی ضرورت، نہ کسی گواہ کی ضرورت، نہ عدالت کی ضرورت، نہ فیصلے کی ضرورت، نہ کسی جیلر کی ضرورت، نہ جیل کی ضرورت. ڈالی انگلی، سزا شروع ہو گئی. یہ سزا وہ ہے جس کے متعلق قرآن کہتا ہے کہ ہر عمل کے اندر یہ نتیجہ پوشیدہ ہوتا ہے. کیا بات ہے قرآن کی. یہ سارا کچھ گنانے کے بعد یہ کہا کہ یہ ذہن میں نہ رکھو کہ باتیں ایسے ہوئی تھیں کہ جیسے گویا ہم ایک عدالت میں بارگاہ خداوندی میں ہم اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ مجرم آ رہے ہیں، ہتھکڑیاں لگی ہوئی ہیں اور وہ گھسیٹے چلے جا رہے ہیں اور ہم ان سے کہہ رہے ہیں کہ اب تو آئی مچانے سے کیا فائدہ، تمہاری ایسی کتاب، چلو جہنم کے اندر. کہا کہ یہ بات تو ساری سمجھانے کی تھی میرے بندو. انما تجزون ما کنتم تعملون، ما کنتم تعملون. تمہارے اعمال کے اندر یہ چیز موجود تھی جو آج باہر آ کے اس شکل میں، تباہی کی شکل میں تمہارے سامنے آتی ہے. آگ کے اندر یہ چیز موجود تھی کہ انگلی ڈالو گے تو یہ تڑے. تمہارا آگ میں انگلی ڈالنا جو تھا اس نے اس تکلیف کو تمہارے اوپر وارد کیا ہے. انما تجزون ما کنتم تعملون. میں نے عرض کیا ہے کہ کئی جگہ بما کنتم بھی آتا ہے، ما کنتم بھی آتا ہے. معنی کے لحاظ سے تو ایک ہی ہے کہ جو کچھ تم نے کیا ہے وہی اس کا نتیجہ ہے. لیکن ایک طرف یہ ہوتا ہے کہ کسی ذریعے سے وہ نتیجہ، اور وہ کوئی دوسری چیز یہ کہ خود اس چیز کے اندر وہ نتیجہ. سینکھیا کھانے والا جو ہلاک ہوتا ہے وہ باہر سے کوئی گلا نہیں گھونٹتا، کوئی بندوق نہیں چلاتا، اس کے عمل کے اندر ہلاکت ہوتی ہے. تو یہ ہے تجزون ما کنتم تعملون. یہ جو کچھ تم کر رہے تھے یہ ساری تباہی اور ہلاکت اس کے اندر موجود تھی. پہلے یہ مستتر تھی، چھپی ہوئی تھی. قرآن نے لفظ لکھا ہے بارس کہ اب یہ محسوس شکل میں تمہارے سامنے آ گئی ہے. فرق اتنا ہی پڑا ہے. یہ ہے عزیزان من سورہ وقت ہو گیا، سورہ والطور کی آیات 16 تک ہم آ گئے. ٹھیک ہے، 17ویں آیت سے ہم آئندہ لیں گے. وہ دوسرا رخ آئے گا کہ وہ کہ جنہوں نے اس کو صحیح تسلیم کیا، اپنا نظام اس کے مطابق بنایا، اس کا نتیجہ کیا نکلا. یہ جہنم تھا، اسے قرآن جنت سے تعبیر کرتا ہے اور اگلی آیات میں وہ آ جاتی ہیں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم